ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی علی اللہ مقامہ کا پوتا آپ کی خدمت میں سورہ حج کی آیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ حج قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ ہے، اس کے رکوع نمبر 2 میں 12 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 11 سے لے کے 22 تک۔ آیت نمبر 11 سے تلاوت کی میں ابتدا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والآخرہ ذلك هو الخسران المبین۔ ترجمہ: اور انسانوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت و بندگی کنارے پر کھڑے ہو کر کرتا ہے اس طرح سے کہ اسے اس عبادت سے کچھ دنیوی فائدہ ہوا تو وہ مطمئن ہو گیا، اور اگر کوئی مصیبت بطور امتحان کے آ گئی تو اپنے منہ کو پھیر کر الٹا پلٹ گیا، اور اس کی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی جاتی رہی۔ یہ ہے کھلا ہوا نقصان اور سراسر گھاٹا۔ تفسیر صافی میں لکھا ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے شرک کو تو چھوڑا مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا۔ وہ خدا کی عبادت اس شرط کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کا مال بڑھتا رہے، جسم تندرست رہے، اولاد عطا ہوتی رہے، تو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو کہنے لگے کہ اب ہم سوچیں گے۔ انہی کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ اگر ان کو اچھائی ملی تو مطمئن ہو گئے، لیکن اگر کوئی مصیبت یا غیر متوقع نقصان یا سختی پہنچی تو شرک کی طرف لوٹ گئے۔ تو وہ ان بتوں دیوتاؤں کو پکارنے لگتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ نفع پہنچانا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 12۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید۔ ترجمہ: پھر وہ احمق اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارنے لگتا ہے جو اس کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ مطلب یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس کو اس غلط راستے پر ڈالا ہے، خواہ وہ کوئی انسان ہو یا شیطان، وہ بدترین سرپرست، برا دوست اور خبیث ساتھی ہے۔ آیت نمبر 13۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ لبئس المولا و لبئس العشیر۔ ترجمہ: وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے فائدے سے کہیں زیادہ قریب ہے، کتنا بدترین آقا اور کیسا بدترین ساتھی ہے وہ۔ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے کہ پچھلی آیت میں تو بتوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا تھا کہ یہ نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ ان نقصان نفع سے زیادہ قریب ہے۔ تو کیا ان دونوں آیتوں میں تضاد ہے؟ اصل میں یہ ایک عربی محاورہ ہے، جیسے ہم اپنی روزمرہ کی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر گناہ کو ترک کرنے کی تکلیف دوزخ کی آگ سے بہتر ہے، اس سے ہماری مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ دوزخ کی آگ میں کوئی بہتری بھی ہے جس کے مقابلے میں گناہ پر صبر کرنا زیادہ اچھا ہے، بلکہ اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ میں کسی قسم کی کوئی اچھائی نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ بت کسی قسم کا کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 14۔
ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ ترجمہ اس کے بغیر کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابدی حقیقتوں کو دل سے مانتے ہیں اور نتیجتاً اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو خدا ان کو جنت کے ایسے سبز و شاداب گھنے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اختیارات غیر محدود ہیں دنیا و آخرت میں۔ وہ جسے جو کچھ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جس سے جو کچھ چاہتا ہے روک دیتا ہے۔ وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر روک دے تو کوئی دلوا نہیں سکتا۔ آیت نمبر 15، من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذہبن کیدہ ما یغیظ۔ ترجمہ، اب جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں مومنوں کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو اس احمق کو چاہیے کہ اللہ کی مدد کو روکنے کے لیے کوئی رسی آسمان تک کھینچ کر لے جائے، پھر اسے کاٹ ڈالے، پھر دیکھ لے کہ اس کی یہ تدبیر اس کے غم و غصے کو دور کرتی ہے یا نہیں۔ سبب عربی میں اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ذریعے درخت پر چڑھا جاتا ہے۔ یہ لغات القرآن نعمانی میں لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 16، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ ترجمہ، وہ ایسی ہی کھلی کھلی اور واضح باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے کہ اس بنا پر کہ خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں سے جزیہ لیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ میں اہل کتاب کے علاوہ کسی سے جزیہ نہیں لیتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجوسی ایک نبی کی امت ہے جن کو انہوں نے قتل کیا۔ یہ لوگ کتاب دیکھتے تھے جسے انہوں نے جلا ڈالا۔ مجوسی اپنی محارم سے نکاح کو جائز سمجھتے ہیں۔ آیت نمبر 17، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامۃ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ ترجمہ، جن لوگوں نے ابدی حقیقتوں کو دل سے مانا ہے، یا جو یہودی، صابی، ستارہ پرست، عیسائی اور مجوسی ہیں، اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے، اللہ قیامت کے دن لازمی طور پر ان سب کے درمیان ان کے اختلافات کا فیصلہ کر دے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، یا اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ وسائل الشیعہ میں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجوسیوں پر ایک کتاب اتاری تھی اور ایک نبی ان کی طرف بھیجا تھا۔ آیت نمبر 18، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ یہاں مستحب سجدہ ہے۔ ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، مثلا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور، چوپائے وغیرہ، اور بہت سے آدمی اور زیادہ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، یعنی جو خدا کی سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ اگر جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے، اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ یقیناً اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ علم ترا کا مطلب ہے کیا تو نے نہیں دیکھا۔ رؤیت کے معنی صرف دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ علم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ بہت واضح حقائق کو دیکھنے کے لیے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ فلاں شخص کتنا عالم ہے یا جاہل ہے، جبکہ علم اور جہل کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ دراصل رؤیت سے مراد علم و یقین ہے، اس سے مراد غور و فکر بھی ہوتا ہے۔ آیت نمبر
19 هذان خصمان اختصموا في ربهم والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ ترجمہ، یہ دو گروہ ہیں جو اپنے پالنے والے مالک کے بارے میں جھگڑے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا طریقہ زندگی اختیار کیا ہے ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ تفسیر القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کے جھگڑے تو قیامت ہی کے دن چکائے جائیں گے، لیکن اگر کوئی آنکھیں رکھتا ہے تو وہ آج بھی دیکھ اور سمجھ سکتا ہے کہ کون حق پر ہے۔ پوری کائنات کا نظام اسی بات پر گواہ ہے کہ ساری کائنات پر صرف اور صرف ایک خدا کی خدائی پورے زور و شور سے چل رہی ہے۔ زمین کے ایک ایک ذرے سے لے کر آسمان کے بڑے سے بڑے سیاروں تک سب کے سب ایک ہی قانون کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ کوئی پتا بال برابر اس کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ایک بے دین دہریہ ہے جسے ایسے عظیم مالک کا وجود ہی نظر نہیں آتا، اور دوسرا مشرک ہے جو ایسے با اختیار عظیم محسن و مالک کو چھوڑ کر بے اختیاروں کے سامنے جھک رہا ہے، جو اصل خدا کے سامنے اسی طرح مجبور ہیں جیسے ہوا، پانی وغیرہ، جبکہ ان میں خدائی شان کا ادنا سا بھی شائبہ نہیں ہے۔ پھر بھی یہ مشرک انہی کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھ رہے ہیں اور خداوند عالم کا ہمجنس یا مثیل ٹھہرا رہے ہیں، وہ جو ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ان کو کائنات کے خالق کے برابر مان رہے ہیں۔ یہی گروہ اپنے مالک کے معاملے میں مومنین سے جھگڑتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں اور انہی کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ اگلی آیتوں میں انہی کا حشر نشر بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 20 یُسْحَرُ بِهِ مَا فِی بُطُونِہِم وَالْجُلُودُ۔ ترجمہ، جسے ان کی کھالیں اور پیٹ کے اندر کے حصے تک گل کر پگھل جائیں گے۔ آیت نمبر 21 وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ۔ ترجمہ، پھر ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گوز بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 22 اس رکوع کی آخری آیت ہے، کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها وذوقوا عذاب الحریق۔ ترجمہ، جب بھی وہ یہ چاہیں گے کہ اس سزا سے نکل بھاگیں تو انہیں پھر اسی میں دھکیل کر پلٹا دیا جایا کرے گا کہ لو اب چکو جہنم کی آگ میں جلنے کی سزا کا مزہ۔ تفسیر صافی میں بحوالے تفسیر مجموع البیان لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے لیے جو گوز ہوں گے، اگر ان میں سے ایک گوز بھی زمین پر رکھ دیا جائے تو سارے انسان اور جن مل کر بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمارے دلوں کو اتنا سخت نہ کر دے کہ ہم قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تعویلات کو جاننے کے لیے اپنا کچھ وقت نہ نکال سکیں۔ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم قرآن کی تفسیر پڑھ لیں یا سن لیا کریں، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ اللہ وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔